کی موت سے کچھ سیکھنے کا سامان ہو جائے، دوسروں کی حیات بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا ذریعہ ہے اور دوسروں کی موت بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے لوگوں کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اخیر زمانے میں لوگ ہوائی کی طرح جینے لگیں گے، لوگ صرف دیکھنے سے تعلق رکھیں گے، فکری طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ عقل رہتی ہے تب لوگ غور و فکر کرتے ہیں، عقل رہتی ہے تب لوگ دوسروں کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں، عقل رہتی ہے تب دوسروں کو دیکھ کر آدمی اپنے لیے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں، اور عقل ہی جب ختم ہو جائے تو پھر آدمی وہ سوچنے کی صلاحیت ختم کر ڈالتا ہے اور صرف وہ نقل کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ صرف لباس کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف مکان کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف گاڑیوں کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف پیسہ کوڑی کے غلام بن جائیں گے۔ وہ نہیں سمجھیں گے کہ اس پیسے سے دوسرے کو کیا ملا، اس کو کچھ نہیں مطلب صرف پیسہ چاہیے۔ ہمارے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ اس 1000 کروڑ والے کی زندگی کو دیکھا جائے، جنہوں نے بے شمار غلط طریقوں سے پیسے جمع کیا، ان کو آخر ملا کیا؟ کیا اس پیسوں سے ان کو سکون ملا، قرار ملا، ایک کامیاب زندگی ملی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی ایک مایوس کن زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں خوشی کا نام نہ، ایک ایسی زندگی جو سراسر حسرت اور مایوسی اور ندامت سے بھری ہوئی زندگی، یعنی کامیاب زندگی اور ناکام انجام۔ زندگی میں تو اچھا کھایا پیا، گاڑی سے چلا، آفس میں بیٹھا، لیکن ایک افسوسناک موت، سڈن ڈیتھ، اچانک موت، ساری چیزیں چھوڑ کر خالی ہاتھ جانے والی موت، یعنی اس کی موت سے مجھے ایک پیغام ملتا ہے۔ جو 10,000 کروڑ روپے کی پراپرٹی رکھتا تھا، ان کا انجام یہ ہوا تو 10 کروڑ رکھنے والا اس کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی کامیاب زندگی میں بسر کروں گا؟ جب دنیا میں عقل گھٹتی ہے تو دولت کی چاہت بڑھتی ہے، جب عقل بڑھتی ہے تو شہوت، عقل گھٹتی ہے تو شہوت بڑھتی ہے۔ یعنی اخیر زمانے میں جب عقل گھٹے گی تو صرف شہوت کی بات ہے، خواہشات کی تکمیل کی بات ہے، صرف لگزریس لائف کی بات ہے، صرف گوڈس کی بات ہے، صرف اپنی ریکوائرمنٹس کی باتیں ہوں گی، اور پھر سیکس کی فلفلمنٹ کی باتیں ہوں گی۔ آج کی تاریخ میں دیکھ لیں، جہاں بھی جائیں، اکثر لوگوں کے سامنے صرف خواہشات کی باتیں، طبعی میلانات کی باتیں اور جنسی خواہش کی باتیں، سیکسول باتیں، لو افیئرز، تعلقات، ناجائز تعلقات، عصمت ریزی کی باتیں، چاہے میڈیا میں ہو، چاہے 10 لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، چاہے ہنسی مذاق میں ہو، ہر جگہوں پہ بڑی باتیں چھوڑ کر صرف وہ حیوانی خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں۔ راستہ چلتے پولیس والے بیٹھے ہوں، ان کی گفتگو کو 5 منٹ غور سے سنیں، وہاں بھی صرف خواہشات کی بات ہے، یا تو زمین خریداری کی، یا گاڑی خریدنے کی، یا بیٹی کی شادی میں خوب اعلیٰ ڈھنگ سے فضول خرچی کرنے کی، یا پھر جنسی خواہشات کی۔ یعنی ہر جگہوں پہ عقل جب پختہ ہوتی ہے تو آدمی زمین پہ غور کرتا ہے، آدمی آسمان پہ غور کرتا ہے، آدمی اپنی لائف پہ غور کرتا ہے، آدمی دوسروں کے ڈیتھ پہ غور کرتا ہے، آدمی اس دنیا میں آنے والے بھوچال، آندھی طوفان پہ غور کرتا ہے۔
بن بتائے زلزلے کی حقیقت اور سچائی پہ غور کرتا ہے۔ اچانک موت کس چوراہے، کس گلی، کس گھر میں آ جائے، اس موت کے بارے میں سوچتا ہے جب آدمی کی عقل زندہ رہتی ہے۔ اور اسی کو حضور نے کہا تھا کہ جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ شخص اندر سے اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ چاہے اپنے بستر پہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرتا ہو، ابھی دیکھ لیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ان سے میری بحث ہے کہ ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ گھر میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی موت کا چرچا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی چرچا کر ڈالے تو اس کو برا مانا جاتا ہے کہ صاحب مزے کو کیوں کرکرا کر دیتے ہو، وہ تو جب آنی ہے آ جائے گی، لیکن ابھی وقتی لذتوں کو ختم کر دینا کیوں چاہتے ہو تم؟ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ اکثرو ذکر حادمی لذات الموت، حضور نے کہا تھا کہ لذتوں کو ڈھانے والی چیز، یعنی جو تمہاری لذتوں کو ڈھا دے اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ حضور نے کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ یاد کرو، میکسیمم تیری گفتگو کا جو ٹاپک ہو وہ موت ہو۔ لیکن ہم نے اپنے حساب سے موت کو بوجھ سمجھا اور ہم نے صرف زندگی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ زندگی کی باتوں کا مطلب نئی نئی عمارتیں، نئی نئی زمین کی خریداری، نئے نئے مال، نئے نئے سامان کو گھر میں جمع کرنا۔ ہم نے اس کو اس طرح اپنی ساری جد و جہد کو اس کے پیچھے لگا دیا جیسے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد مال حاصل کرنا۔ ریزلٹ کیا ملا؟ اس کے بدلے میں خطرناک بیماریاں، اس کے بدلے میں زندگی کی تلخیاں، اس کے بدلے میں آپس کی دوریاں، اس کے بدلے میں نیند کی کمی، اس کے بدلے میں 1 درجن بیماریاں۔ چونکہ ہم نے سکون کا یہ راستہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے نے ہم نے اپنے سے چنا ہے، ہم نے فلم کے ایکٹر کو دیکھ کر چنا ہے، ہم نے پولیٹیکل لیڈر کی باتوں کو سن کے چنا ہے، ہم نے دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے چنا ہے، ہم نے اپنے سراؤنڈنگز آس پاس کے لوگوں کو دولت کے مقابلے میں جیتے ہوئے دیکھ کر میں نے ان کو دیکھ کر کے اس راستے کو چنا ہے۔ نتیجے میں زندگی تو اللہ کی دی ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی زمین کی تخلیق کی ہے، آسمان بنایا ہے، اللہ ہی مجھے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس رب سے ہٹ کر میں نے دوسروں کو دیکھا، اللہ نے ماڈل تو اپنے محبوب کو بنایا تھا، میرے محبوب کو دیکھو زندگی گزارو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس کے نور کو ساری دنیا کی تخلیق سے کئی لاکھ سال پہلے اسے عرش معلیٰ پہ قندیل کی شکل میں لٹکا کے رکھا، اس نور محمدی کو بشری شکل میں سارے پیغمبروں کے اخیر میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل رہے مصطفیٰ، لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے مصطفیٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنایا تھا، مگر میں نے آئیڈیل فلم کے ایکٹر کو چن لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ماڈل بنایا تھا کہ کیسے جئیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے کپڑا پہنے، کیسے بال رکھیں، مگر ہم نے فلم کے جوکر کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ وہ اگر ننگا رہے تو میں بھی ننگا رہتا ہوں، وہ اگر نیا کپڑا پھٹا ہوا پہنے تو میں بھی ویسا پہنتا ہوں، وہ اگر جوکر کی طرح بال چاروں طرف سے مونڈ کے رکھے تو میں بھی ویسا رکھتا ہوں۔ ان کی بہو بیٹیاں اگر چڈی پہن کے سڑکوں پہ چلیں میں بھی اپنی بہن بیٹیوں کو چڈی پہنواتا ہوں، چونکہ ہمارے لیے ماڈل وہ فلم کا ایکٹر اور فلم کی ایکٹریس بن گئی ہے۔ اللہ نے تو محبوب کو ماڈل بنایا تھا، زمین کا خالق اللہ، ساری دنیا کا مالک اللہ، اس انسان کو ایک قطرہ ذلیل سے پیدا کرنے والا اللہ، یعنی اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے تجھ کو پیدا کیسے کیا ہے تاکہ میرا بندہ چاہے دنیا میں غریب رہے یا امیر، بادشاہ رہے یا فقیر، وہ اپنی بنیاد کو کبھی نہیں بھولے۔ میری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، میں پیدا ہوا کیسے ہوں۔ جب
عقل رہے گی تب میں بندہ غور کرے گا کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں، میں اپنی پیدائش پہ غور کروں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس میٹر کو جگہ دیا گیا ہے۔ کیوں جگہ دیا گیا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو وہی جو ہم انسان ہیں، دنیا کے سارے لوگ جو چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، وہ سب بھی انسان ہیں۔ چونکہ وہ غور نہیں کرتے کہ میں انسان ہوں، اسی لیے جانوروں کی طرح کام لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جس دن وہ غور کرے کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے، دنیا سے حیوانیت گھٹ جائے گی اور مانوتا کے سلوک بڑھتے چلے جائیں گے۔ چونکہ بندہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں انسان ہوں۔ صرف اسی پوائنٹ پہ غور کر لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا تو مجھے خنزیر پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو مجھے کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھے چھپکلی اور سانپ بنا دیتا۔ میرے باپ دادا نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ نے مجھ کو انسان بنایا۔ بندہ اللہ پر احسان کر ہی کیا سکتا ہے؟ یہ کمزوری کا پتلا یہ انسان، بیماریوں کا مجسمہ یہ انسان، آج ساری دنیا جانتی ہے کل اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، آج زندہ ہے ایک سیکنڈ کے بعد مر جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے رب پہ احسان کر ہی کیا سکتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو انسان پیدا کر کے چکائے؟ میرا رب کا کوئی احسان نہیں، اللہ کا یک طرفہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ان جانور نہیں بلکہ انسان پیدا کیا۔ اللہ نے مجھے کتا نہیں آدمی بنایا، ورنہ کتا کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سبوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن مجھ کو انسان بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اسی پوائنٹ پہ اگر دنیا کے سارے لوگ غور کریں کہ اللہ نے مجھے سانپ نہیں انسان بنایا، تو انسان بن کر سانپ کی طرح دوسروں کو ڈنک نہیں مارے گا، انسان کی شکل میں دوسروں کو اپنی زبان سے ڈنک نہیں مارے گا، اپنے ہاتھ سے کشٹ نہیں پہنچائے گا، دوسروں کو تلوار سے ذبح نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو اپنی تھیوری سے اسے تباہ و برباد کرنے کا پلان نہیں بنائے گا۔ یہ جو سارے ڈرامے دنیا میں ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ بچہ ہے، دوسروں کا بچہ بچہ نہیں، میری بستی بستی ہے، دوسروں کی بستی بستی نہیں، میرا ملک ملک ہے، دوسروں کا ملک ملک نہیں۔ یہ باتیں صرف اس لیے ہیں کہ جب آدمی عقل سے سوچنا چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تب اس طرح کی حیوانی حرکتیں بندہ کرنے لگتا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے افریقہ میں، جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں، جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ، یعنی ایک آدمی کے جسم کو 3 حصوں میں بانٹ دینا، ایک آدمی کو 6 انچ چھوٹا کر دینا، ایک آدمی کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا کے جیل میں ڈال دینا، اس کی پوری سوسائٹی کو، اس پوری برادری کو مٹانے کا پلان بنانا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اس پوائنٹ پہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں انسان ہوں اور انسانیت کا تقاضا کیا ہے، ہیومینٹی کا تقاضا کیا ہے، ہیومینٹی کا ڈیمانڈ کیا ہے، ہیومن بینگز، ہیومینٹی اس کی کوالٹی ہے، اس کی خصلت ہے، اسے کیا کرنا چاہیے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، جب عقل چھین لی جائیں گی تو صرف آدمی برگر کھائے گا، صرف آدمی چاؤمین کھائے گا، صرف آدمی شراب پیے گا، صرف آدمی تاش کھیلے گا، صرف آدمی رات میں نائٹ کلب کا رخ کر کے ڈانس کرے گا تاکہ ہم ریفریش ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں۔ وہ بھول جائے گا کہ ناچتے ناچتے بندہ مر گیا، شراب پیتے پیتے آپس میں قتل ہو گیا، تاش کھیلتے کھیلتے دولتیں بک گئی، زمین لوٹ گئی، یہاں تک کہ بیوی اور بیٹیوں کو داؤ پہ لگانا پڑا۔ یہ آدمی سوچنا چھوڑ دے گا، وہ صرف اس کو برگر اور چاؤمین، چاہے لیور ڈیمیج ہو، چاہے اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو۔ آج سارے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد اکثر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اگر ہارٹ کی بیماری سے بچنا ہے، جو جنک فوڈ ہے اس کو کھانا چھوڑ دیں، جو بھی اننیسیسری غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینا چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بیڑی پینا چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گٹکا کھانا چھوڑ دیں۔ اگر لیور کی سیفٹی چاہیے، اگر ہارٹ کی سیفٹی چاہیے، اگر انٹسٹائن کی سیفٹی چاہیے، اگر بصارت کی سیفٹی چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ سماعت برقرار رہے، تو ان اننیسیسری چیزوں کو چھوڑ دیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر آج کل اکثر بولتے ہیں کہ باہر کا کھانا پینا چھوڑ دو، باہر میں وہی ایک ہی تیل
تیل سے کئی طرح کے سامان بنا کے آپ کو زہر دیتے ہیں، آپ وقتی مزہ لینے کے لیے کھاتے ہیں، اب اسے چھوڑ دیں، اس سے آپ کا ہارٹ کے جو وینس ہیں بلاک ہو جائے گا، آپ کا شوگر لیول ہائی ہو جائے گا، آپ کی وی پی ہائی ہو جائے گی، یعنی جو ایک جنرل بیماری بن گئی ہے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ باہر کے سامان کو آپ مت کھائیں، یہ جاننے کے باوجود کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، لیکن آدمی عادت کا غلام ہے، وہ اس کو پیتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ پانی پوری کھانے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن آدمی عادت کا غلام ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ کھینی اور گٹکا سے کینسر ہوتا ہے، لنگز ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بندہ دن میں 100 پڑیا کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی زبان موٹی ہو جائے گی، وہ جانتا ہے کہ قوت گویائی اس کی سلب ہو سکتی ہے، وہ جانتا ہے کہ گٹکا کھانے والا جب کبھی بھی اس کو ڈائریا کا مرض ہوا، کڈنی کے 100% فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے کیسے جاتے ہیں، لیکن آدمی کے پاس عقل رہے تب نہ سوچے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، مجھے کس طرح کا ہیئر اسٹائل رکھنا ہے کس طرح کا نہیں رکھنا ہے۔ آدمی نے سوچنا چھوڑ دیا کہ میں کیا کھاؤں، صرف لگزریس لائف کے پیچھے، پینے میں مزہ آتا ہے، یہ کھانے میں مزہ آتا ہے، گھومنے میں مزہ آتا ہے۔ تو آج جب اس گھومنے کا غلط اثر صحت پہ سوسائٹی پہ پڑا، تب ڈاکٹر چیختے ہیں کہ خبردار رات میں 10 سے زیادہ نہ جاگیں، اور جلدی صبح اٹھنے میں دقت ہوگی، اس سے آپ کی ہیلتھ چور چور ہو جائے گی۔ آج 18 سال کا جوان دیکھیں، بالکل چہرہ جیسے لگتا ہے مردار کی طرح، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ چپکا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ رات بھر نیند لینے کے بعد بھی یہ مایوسیت کا شکار ہے۔ صحت حاصل کرنے کے لیے دوسری قومیں بیدار ہو گئی۔ اب صاحب وہ رام دیو جی کے پاس اتراکھنڈ جا رہے ہیں، رام دیو جی کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کی طرف آؤ، یعنی قدرتی چیزوں کی طرف آؤ، جو چیزیں نیچرل ہیں، جو چیزیں آرٹیفیشل ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، بناوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور نیچرل چیزوں کے پاس آئیں، اور آپ نیچرل انوائرمنٹ میں آپ گھومیں، یعنی آپ صبح سویرے جنتی ہواؤں میں رہیں۔ اے سی کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، فین کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، رات میں 8 گھنٹے فین کے نیچے ہیں، بدن صبح سویرے اینٹنے لگتا ہے۔ اے سی میں آپ رہیں، اندر سے 8 گھنٹے سونے کے بعد ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ گھومیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے سیدھی ہوا اس کی صحت کو درست کر رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبح کی ہوا ایک طرف، کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف۔ جب آج صحت خراب ہونے لگی تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غیر ضروری سونا چھوڑ دیجئے، غیر ضروری کھانا چھوڑ دیجئے۔ جب آپس میں تکرار بڑھنے لگی تو ڈاکٹروں نے کہا غیر ضروری ٹاک چھوڑ دیں، یعنی کورونا کال میں پولیس والے ڈنڈا مار مار کر رات کے 9 بجے کے بعد سے لوگوں کو کہتے تھے گھر جاؤ، گھر میں رہو، سیف رہو، گھر میں رہو، سیف رہو، یعنی بالکل سرکشت رہو، باہر مت گھوما کرو۔ سمندر میں جوہو چوپاٹی کے کنارے رات کے 9 بجے کے بعد لوگ 2 بجے رات تک گھومتے تھے، پولیس والے ڈنڈا مار مار کے کہتے تھے گھر میں رہو، سیف رہو، اپنے گھر میں آئسولیٹ رہو، سیف رہو، یعنی باہر کی ہواؤں سے بچتے رہو۔ یہی کام 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے کیا تھا۔ حضور نے کہا تھا، آج کی تاریخ میں کہتے ہیں غیر ضروری کھانا، غیر ضروری بولنا، غیر ضروری پہننا، غیر ضروری گھومنا، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ صحت جائے گی، سکون جائے گا، سماج میں جینے کی لذتیں جائیں گی، زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو، ضروری ہے روٹی چاول، ضروری ہے چاؤمین نہیں، برگر نہیں، اور غیر شراب نہیں، غیر گٹکا نہیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں اگر زندہ رہنا ہے۔ غیر ضروری دوستی، غیر ضروری کپڑا پہننا، غیر ضروری دوسروں سے تعلقات قائم کرنا، ان نیسیسری چیز جو نیسیسری ایسنشیل ہے اس کو اپنائیں، جو غیر ضروری کو چھوڑ دیں۔ قربان رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ 1500 سال پہلے نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ چائنا جاپان کے علم کی کوئی کہانی تھی، ہندوستان میں ایک مکتب تک نہیں تھا۔ 1500 سال پہلے نالندہ یونیورسٹی کا نام ملتا ہے، بدھسٹوں کی ایک چھوٹا سا مکتب ہے، اسی کا نام نالندہ یونیورسٹی ہے، وہ بھی اس کی کہانی بھی 1100 سال کی ہے۔
1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला यानी। मुस्तफा ने कहा था, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तनहा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकार दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर। इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है। हमारा आइडियल नहीं हो सकता, लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता मैं जिंदगी में कैसे गुजारूं। क्योंकि उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स से बहस करते हैं, वो सिर्फ राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है। उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्तों बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वो चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट चले जाए। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वो चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, ये फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास
دولتیں جا رہی ہیں، ہندوستان کا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دولت مندوں کی سوچی میں وہ شامل ہو رہا ہے اور 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہماری حکومت بھی اسی کو اور آگے بڑھانے کی پیچھے لگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کروڑوں غریب مزدور مہنگائی کی تلوار سے کٹ جائیں، پس جائیں، مر جائیں، اسے ان کروڑوں غریبوں سے محبت نہیں ہے، اسے چند گنتی کے ادھوگ پتی سے محبت ہے جن کے پیسے سے وہ الیکشن لڑے گا، جن کے پیسے کو پانی کی طرح بہا کر کے وہ کرسیاں خریدے گا۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ضابطہ فیل ہو چکا ہے، اس لیے دنیا میں کمیونزم بھی فیل ہو گیا، ڈیموکریسی فیل ہو گئی۔ تو نظام کس کا کامیاب ہے؟ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان کا قانون جب انسان پہ چلے گا تو انسان کی ایک بڑی برادری اس فائدے سے محروم رہے گی، لیکن جب انسان کے خالق کا قانون چلے گا تو امریکیوں کا بھلا ہوگا، ہندوستانی کا بھلا ہوگا، چائنیز کا بھلا ہوگا، چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ سارے بندوں کے لیے بھلا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ دیکھ مصطفیٰ کو کیسے کھاتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے جدوجہد والی زندگی گزارتے ہیں۔ مصطفیٰ کو کوئی کرسچن بھی دیکھے، جنت بھلے نہ ملے دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کو یہودی کیوں نہ دیکھے، بھلے جنت نہیں ملے گی بدعقیدگی کفر کی وجہ سے، مگر دنیا میں کامیاب ہوگا۔ مصطفیٰ کو کوئی غیر مسلم دیکھ کے زندگی گزارے، جنت نہیں ملے گی مگر دنیا میں اچھی زندگی ملے گی، اس کو ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ اس لیے دنیا والے ناکام ہوتے ہیں کب؟ جب اپنا اصول چلاتے ہیں، لیکن جس دن دنیا میں اصول اللہ کا چلے گا، جس دن دنیا میں قانون مصطفیٰ کا چلے گا، اس وقت جھوپڑی میں بھی بادشاہوں جیسی قابل رشک زندگی مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو حق پسند لوگ ہیں، جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں، جن کے پاس بصارت ہے، جو کنسیڈریشن سے کام لیتے ہیں، جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں، جو تھنکنگ سے کام لیتے ہیں، یعنی جو سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کی بولی کچھ اور ہوتی ہے، اور جن کی عقلیں چھین لی جاتی ہیں ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان میں چند لکھیروں کی عقلیں چھین لی گئی، ان لچوں لفنگوں نے ان کی زندگی کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کیا۔ کن کی زندگی؟ جن کی زندگی بے داغ تھی، جن کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا، جو رات رات بھر صرف عبادت کریں، جس کے پائے اقدس سوج جائیں، جن کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں سلگتی ہو، جو صرف پانی اور کھجور پہ گزر بسر کرتے ہوں، جن کا بچپن لاجواب، جن کی جوانی لاجواب، نبوت کے اعلان سے پہلے والی 40 سالہ زندگی صرف نیکیوں سے عبارت تھی، اعلان نبوت کے بعد والی زندگی وہ بھی صرف نیکیوں سے عبارت ہے۔ ایک ایسا شخص جو کماتا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے تاکہ غریبوں کو کھلائے، تاکہ بیواؤں کو دے، تاکہ مسکینوں کو دے، تاکہ مہمانوں کی خدمت کرے۔ یعنی سرکار دو جہاں جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، اپنے چچا کے ساتھ جب آپ بصرہ گئے، چچا کے ساتھ ملک شام گئے، چچا کے ساتھ یمن گئے، اس وقت بزنس کرتے تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کی بالکل چڑھتی بھی جوانی ہے، لیکن پیسہ کما کے کرتے کیا تھے؟ کرتے تھے غریبوں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، یعنی بے چاروں کی خدمت۔ جو سماج کا ناقابل آدمی ہوتا اسے قابل کار بناتے تھے، جو سماج کی بیوہ ہوتی تھی اس کے سامان کا انتظام فرماتے تھے، بازار سے سودا سلف لا کے دیتے تھے۔ وہی عرب جہاں کے لوگ زناکاری میں اتنے لت پت تھے، ایک پڑوسی کی بیوی کی عزت غیر محفوظ تھی، انسیف تھی، یہاں تک کہ اپنی سوتیلی ماں سے زنا کرتے تھے لوگ، اسے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی طرح اس کی بیویوں کو بھی استعمال کرتے تھے۔ یعنی شراب اور زنا یہ دور جاہلیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اخیر زمانے میں وہی
دور لوٹ کے آئے گا، شراب اور زنا پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا، ہو جائے گی زناکاری، اور شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی، لوگ استعمال کریں گے۔ جو 1000 سال پہلے جو دور تھا، اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا جہاں اس طرح سماج کے سارے لوگ جیتے ہوں۔ ایک نوجوان ایسے جی رہا ہے، نہ زبان بہکی ہے، نہ نگاہ بہکی ہے، نہ ہاتھ بہکا ہے، نہ پاؤں پھسلا ہے۔ اس بد چلن سماج کا بچہ بولتا ہے کہ اگر کیریکٹر کا کوئی مضبوط پہاڑ دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لیا جائے۔ اس بد چلن